أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النحل آیت نمبر 106 سے 111۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم۔ ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون۔ لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون۔ ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ گزشتہ آیات میں کفار کی طرف سے قرآن مجید اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پھیلائے گئے کئی شکوک و شبہات کا، اعتراضات، کنفیوژنز کا ذکر تھا۔ اب کچھ ایمان والے وہ تو ان شکوک و شبہات سے کوئی اثر قبول نہیں کرتے، اور وہ قرآن مجید پر ایمان اور یقین کی وجہ سے، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط تعلق اور محبت کی وجہ سے ان شکوک و شبہات پر کوئی کان نہیں دھرتے، انہیں کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ لیکن کچھ لوگ کمزور ایمان کے، کمزور عمل کے حامل اور کفار سے جو زیادہ متاثر ہوتے ہیں، وہ ان شکوک و شبہات کی وجہ سے اپنے ایمان سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، دوبارہ کفر و شرک کی راہ کو اختیار کر لیتے ہیں، اور اسلام جس کو انہوں نے قبول کیا تھا اپنی مرضی سے، اس اسلام سے وہ پھر جاتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں، اور دوبارہ راہ
کفر پر گامزن ہو جاتے ہیں، اللہم لا تجعلنا منہم، ایسے لوگوں کو مرتد کہا جاتا ہے، پھر جانے والے۔ اب اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں ایسے ہی کچھ لوگوں کا تذکرہ فرمایا، اور ایسے لوگوں پر اپنے غیظ و غضب کا اور اپنے غصے کا تذکرہ فرمایا، اور دنیا کے اندر ان کو ملنے والی سزا اور قیامت کے دن ان کو ملنے والے سخت ترین عذاب کی طرف اشارہ فرمایا۔ اور اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کی شفقت و مہربانی کے کیا کہنے کہ اللہ پاک نے ان لوگوں کا چند الفاظ میں ابھی ذکر کیا ہی تھا، ابھی ان کا مکمل ذکر نہیں ہوا تھا، ان کو ملنے والی سزاؤں کا تذکرہ نہیں ہوا تھا، کہ اللہ پاک نے اصل کلام کو، اصل جملے کو، اصل گفتگو کو روک کر درمیان میں کچھ ایسے کمزوروں کا تذکرہ فرما دیا کہ جو بعض اوقات کافروں کے ظلم و ستم سے مجبور ہو کر زبان سے کوئی کلمہ کفر ادا کر دیتے ہیں، لیکن ان کے دل ایمان پر مطمئن اور سیٹسفائی ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ کیٹاگری الگ ہے، کہیں انہیں بھی ان مرتد لوگوں کے ساتھ شامل نہ سمجھ لینا جن پر میرا دنیا و آخرت میں غیظ و غضب اور غصہ ہوگا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہماری بندوں کی، انسانوں کی کمزوریوں کا کتنا لحاظ رکھا ہے، کہ اگر کافروں کے ظلم و ستم کو برداشت نہ کر سکنے کی وجہ سے، اور ان کی فورس اور ان کے پریشر اور ان کے جبر اور ظلم کی وجہ سے، اگر کوئی کمزور مسلمان مرد یا عورت اگر ان کو مطمئن کرنے کے لیے اور ان کو راضی اور خوش کرنے کے لیے وقتی طور پہ اوپر سے کلمہ کفر کہہ دے، تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ اس بندے کو اجازت ہے، یہ میری نظر میں میرا مومن بندہ ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رہے کہ ایسے جبر اور ظلم کے حالات میں اگر کوئی انسان اس رخصت کو جو اللہ پاک نے ان آیات میں دی ہے کہ ٹھیک ہے ان سے جان چھڑوانے کے لیے اگر تم زبان سے کبھی کوئی کلمہ کفر بول دو، اسلام کے خلاف کوئی بات کر دو، تو چلو تمہیں اجازت ہے، تمہارے دل کی حالت اور کیفیت تو میں جانتا ہی ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے اگرچہ اس کی رخصت دی ہے، اور بہت سے لوگوں نے اسلامی تاریخ میں اس رخصت سے فائدہ بھی اٹھایا، لیکن اگر کوئی شخص ظلم و جور کے ان مشکل ترین حالات کے اندر کافروں کی طرف سے ملنے والی دھمکیوں اور ان کی طرف سے ملنے والی سزاؤں کو برداشت کر لے اور زبان سے بھی کلمہ کفر ادا نہ کرے اور ڈٹا رہے اسلام پر، ایمان پر، تو یہ عظیمت ہے۔ پہلی رخصت تھی اور یہ عظیمت ہے، یعنی یہ بڑے عزم، حوصلے والا اور بڑی عظمت والا کام ہے۔ اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کا بھی بہت اجر و ثواب ہے، اور اگر وہ اسی حالت میں کافروں کے ظلموں، زیادتی اور ظلم و جبر کو سہ کے اگر اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے تو یہ اللہ کے ہاں عام شہید نہیں، یہ بڑا عظمتوں والا شہید ہوگا اللہ کی نظر میں، کہ اس نے اپنی جان تک کو اپنے ایمان کے لیے لٹا دی۔ اور ایسے شخص کو ہم نعوذ باللہ کوئی بیوقوف یا احمق نہیں کہیں گے، بلکہ ہم اس کے اس عمل پر اسے داد دیں گے، اپریشیٹ کریں گے۔ اسلامی تاریخ میں دونوں قسم کے ایمان والوں کی مثالیں ملتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت و رسالت کا اعلان کیا تو انتہائی آغاز میں، سٹارٹنگ میں جو چند لوگ مسلمان ہوئے وہ تو انتہائی مشکل کا دور تھا، ابھی بالکل شروع
اب مسلمان کون کون تھے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس قسم کے چند دیگر صحابہ۔ بعض روایات میں، سنن ابن ماجہ کی ایک روایت میں 7 لوگوں کا تذکرہ ہے کہ 7 لوگ تھے جو ابتدا میں مسلمان ہوئے۔ اب ان 7 لوگوں میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فیملی بیک گراؤنڈ بڑی مضبوط تھی، اس لیے انہیں تو کافروں کی طرف سے کوئی بہت زیادہ ظلم و ستم کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پیچھے بھی ایک مضبوط فیملی بیک گراؤنڈ تھا، اور ان کے چچا ابو طالب وہ سردار تھے، عبد المطلب سردار کے بیٹے تھے، ان کی پوری سپورٹ تھی۔ اللہ اکبر۔ لیکن باقی جو ایمان لانے والے مسلمان تھے وہ مضبوط فیملی بیک گراؤنڈ کے حامل نہیں تھے، اس لیے پھر کافروں کا سارا زور ان پر چلا۔ پانی ہمیشہ نیچے جاتا ہے، نچلی جگہ پہ جاتا ہے، تو ان کافروں کی طرف سے پھر ان صحابہ پر، ابتدائی ایمان والوں پر بڑے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، ان کو لوہے کی زرہیں تک پہنا کے دھوپ کے اندر پھینک دیا جاتا، دھوپ کے اندر سڑتے رہو، جلتے رہو۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی دور کے مسلمان، بلال رضی اللہ تعالی عنہ ان ابتدائی مسلمانوں میں سے وہ صحابی تھے جو باوجود کافروں کے ظلم و ستم کے، ریت پر لٹائے جانے کے، دھوپ میں بٹھائے رکھنے کے، لٹائے رکھنے کے باوجود ایمان پر، اسلام پر ڈٹے رہے۔ کافر کہتے کہ نہیں، ان بتوں کو مانو، یہ جو ایک اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ یہ اسلام کی دعوت پہلے دن سے تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہر مطالبے کے جواب میں احد 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 کی صدا بلند کرتے رہے، لیکن ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی۔ باقی جو کچھ صحابہ تھے وہ ان کے ظلم و ستم کو برداشت نہیں کر سکتے، اور وہ ان کی وقتی طور پہ انہوں نے اوپر سے ان کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو رخصت دی گئی، اللہ اکبر، تاکہ کسی طرح سے ان کے ظلم و ستم سے خلاصی ہو جائے۔ لیکن بلال رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخص تھے جنہوں نے کہا نہیں، مجھے رخصت کی ضرورت نہیں، جائز ہے لیکن میں جائز کا رستہ اختیار نہیں کروں گا، میں عزیمت والا اور قربانی والا اور زیادہ عظمت والا اور اللہ کے ہاں زیادہ اجر پانے والا رستہ اختیار کروں گا۔ کر لو جو کرنا ہے، بگاڑ لو میرا جو بگاڑ سکتے ہو۔ نوجوانوں کے ہاتھ میں پکڑا دیتے رسی باندھ کے، بلال کو کھینچتے پھرو، گھسیٹتے پھر، لیکن بلال رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان سب صحابہ کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ایمان پہ مشکل ترین حالات کے اندر ڈٹے رہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے، انہوں نے بھی عزیمت کی راہ کو اختیار کیا، رخصت والی راہ کو اختیار نہیں کیا۔ ان کو آگ میں پھینکا گیا، اگر وہ ان کی ہاں میں ہاں ملا دیتے، توبہ کر لیتے اپنی توحید سے اور ان کی بتوں کی مخالفت سے، تو کیا خیال ہے کمپرومائز ہو سکتا، لیکن نہیں کیا، پھینک لو آگ میں، پھینک دو۔ پتا تو نہیں تھا نا انہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آگ کو گلزار کر دیں گے، ان کے لیے تو وہ آزمائش ہی تھی نا، ان کے لیے تو وہ آگ کا الاؤ اور پامبڑ ہی تھا نا۔ اللہ اکبر۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھایا، انہوں نے اپنی طرف سے سولی پہ چڑھایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں سے اللہ پاک نے بحفاظت بچا لیا۔ یہ تو پیغمبر تھے نا، اللہ نے ان کو معجزات دکھائے اور معجزانہ طور پہ ان کی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ اسی طرح اسلامی تاریخ ایسے بے شمار واقعات سے بھری پڑی ہے۔ قرآن مجید میں اصحاب الاخدود کا تذکرہ، قتل اصحاب الاخدود۔ اب اصحاب الاخدود پر کیا ظلم ہوا تھا؟ خندقوں والے بڑی بڑی خندقیں جگہ جگہ سڑکوں چوکوں چوراہوں میں کھود کر ان میں ایندھن پھینک کے آگ لگا کر ان کے اندر ایمان والوں کو پھینکا جاتا رہا، اور اس کے باوجود وہ ڈٹے رہے، زبان سے بھی کوئی کلمہ کفر ادا کر کے اپنی جان نہیں بچائی، حالانکہ جائز تھا ان کے لیے۔ سورہ یاسین میں ایک مومن کا تذکرہ ہے، اس کو بھی ایسے ہی ظلم و جبر کے ساتھ قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ بے شمار واقعات۔ ایک واقعہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ، حذیفہ نہیں حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کا امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے تاریخ دمشق میں ذکر کیا۔ کہتے ہیں کہ رومیوں نے انہیں گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ اب وہ عیسائی تھے، بادشاہ نے ان پہ بڑا ظلم و ستم کیا، بڑی دھمکیاں دی اور ان سے کہا کہ عیسائیت قبول کر لو، لیکن وہ کسی صورت بھی دین اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اگر اوپر سے وہ عیسائیت قبول کر کے جان چھڑا لیتے تو جائز بھی تھا، لیکن انہوں نے جو بہتر رستہ تھا، عزیمت والا رستہ تھا، بہادری والا رستہ تھا، وہ اختیار کیا۔ اور ویسے بھی فزیکلی بھی ہر انسان ایک جیسا سٹیمنا نہیں رکھتا، کوئی شخص مار کٹائیاں ظلم جبر تشدد برداشت کر سکتا ہے، اور کوئی کمزور جسم کا مالک ہوتا ہے، ایمان اس کا بھلے سے مضبوط بھی کیوں نہ ہو، تو اللہ پاک نے رخصت کا رستہ رکھا۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ روم کے عیسائیوں نے، بادشاہ نے اور اس کے حواریوں نے بڑے طریقوں سے قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں مانا۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بالآخر اس نے، بادشاہ نے کہا کہ ان کو لٹکاؤ، ان کو لٹکایا گیا۔ لٹکانے کے بعد اپنے جلادوں سے کہا کہ ان کے ہاتھوں اور پاؤں پہ تیر مارو، انہوں نے تیر مارنا شروع کر دیا، اور ساتھ یہ بادشاہ کھڑا ہو کے ان کو مسلسل قائل کرتا رہا کہ عیسائی ہونے کا اعلان کر دو۔ یہاں پر ایک اور بھی بات قابل غور، کیا دین اسلام نے بھی کبھی کسی غیر مسلم کو اس ظلم جبر کے ساتھ مسلمان کرنے کی کوشش کی ہے؟ غیر مسلموں کی تاریخ کے اندر ایسے کئی واقعات آپ کو ملیں گے کہ مسلمانوں کو بالجبر اسلام سے ہٹانے کی کوشش کرتے رہے۔ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ فتح کرنے کے بعد یا مدینہ کے اندر اپنی حکومت قائم کرنے کے بعد کبھی کسی غیر مسلم کو، مشرک کو، یہودی کو، عیسائی کو بالجبر مسلمان بنانے کی کوشش کی ہے؟ کبھی نیور۔ اسلامی تاریخ میں آپ کو ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملے۔ پھر بھی وہ شریف ہیں، وہ امن پسند ہیں، اور مسلمان دہشت گرد ہیں۔ اللہ کے شان۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مارے گئے، پاؤں پہ، ہاتھوں پہ، ساتھ ساتھ بادشاہ ان کو موٹیویٹ کرتا رہا، ابھی بھی کہہ دو، ابھی مان جاؤ۔ کہنے لگے نا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کہ یہ کسی صورت ماننے والا نہیں، نیچے اتارو، سزا کا کوئی اور رستہ اختیار کرو۔ سزائیں بدل بدل کے کوشش کرتا رہے۔ اس نے کہا کہ ایک بہت بڑا تیل کا کڑا لائیں، اس کے اندر تیل ڈالا گیا، اس کو جلایا گیا، گرم کیا گیا، جب وہ ابلنے لگا تو ایک قیدی منگوا کر اس کے اندر پھینک دیا گیا، پکوڑے کی طرح اس کو تل دیا گیا، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دکھایا گیا۔ کہا اب یہی حال تمہارا کریں یا اسلام چھوڑنے کا اعلان کر دے؟
کہنے لگے میں کسی صورت بھی اس کلمہ توحید کو چھوڑنے کا اعلان نہیں کر سکتا، چاہے تم میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ اس نے ایک منجنیق کے اندر بٹھایا کہ لو جس کو پھینک دو، اس کے اندر پھینکو۔ لیکن بادشاہ تو ان کو صرف مارنا نہیں چاہتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ان کے ایمان سے ہلانا چاہتا تھا، اور وہ ان کی آزمائش کر رہا تھا کہ یہ کتنے پکے لوگ ہیں۔ جب منجنیق پہ بٹھایا گیا پھینکنے کے لیے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ نے سمجھا کہ شاید نرم ہو گیا، شاید ڈر گیا، کہا نیچے اتار لو۔ نیچے اتارا، پوچھا کیا ارادہ ہے، کچھ سمجھ آئی؟ کہنے لگے نہیں، میں اس وجہ سے تھوڑا رو رہا ہوں کہ تم مجھے آگ میں پھینک دینے لگے ہو، میں اس وجہ سے نہیں رویا، میں تو اس وجہ سے رویا ہوں کہ ایک ہی جسم ہے، چند لمحوں میں وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے گا، میں تو اس وجہ سے رویا ہوں کاش میرے پاس ایک جان نہ ہوتی، میرے پاس جتنے میرے جسم کے اوپر بال ہیں اتنی جانیں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے ساری اللہ کی راہ میں لٹا دیتا، شہید کروا دیتا، لیکن کلمہ توحید، کلمہ اسلام سے کسی صورت بھی پیچھے نہ ہٹتا۔ اچھا یہ تو پہلے سے بھی زیادہ پکا ہو گیا، نیچے اتارا، جیل میں پھینک دیا۔ جیل میں پتہ نہیں کتنی دیر کے لیے جیل میں رہے، بادشاہ نے ہتھیار پھینک دی، جیل میں پھینک دی۔ اب وہاں پہ کئی دن ان کو کھانا نہیں دیا جاتا، اور اس کے بعد ان کو کبھی خنزیر کا گوشت پیش کیا جاتا، کبھی شراب پیش کی جاتی، لیکن وہ ان چیزوں کو بھی کھانے سے انکار کر شدید بھوک کے باوجود، حالانکہ ایسے حالات میں کھانے کی اجازت تھی۔ بادشاہ نے بلایا کہ کیا بات ہے، تم بھوک سے مر رہے تھے تو تمہیں گوشت بھی بھیجا، شراب بھی بھیجی گئی، تو تم نے کچھ کھایا بھی ابھی؟ کہنے لگے کہ ہاں، میں اگر اپنی جان بچانے کے لیے وہ خنزیر کا گوشت کھا لیتا، شراب کا گھونٹ لگا لیتا، میرے لیے جائز تھا، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ تجھ جیسا اللہ کے دین کا دشمن میرے خنزیر کھانے اور شراب پینے کی وجہ سے خوش ہو، اس وجہ سے میں نے ان دونوں چیزوں کو ریجیکٹ کر دیا۔ بہرحال اسلامی تاریخ میں ایسے کئی واقعات ہیں، یہ واقعہ کسی حدیث میں تو نہیں ہے، البتہ یہ تاریخ کی کتاب میں موجود ہے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، من کفر، جو شخص کفر کرے، باللہ، اللہ کے ساتھ، من کفر باللہ، جو شخص اللہ کے ساتھ کفر کرے، من بعد، بعد، من اور بعد جب کٹھے آتے ہیں تو من کا ترجمہ اردو زبان میں کرنا ممکن نہیں ہوتا، ہر زبان کا اپنا اسلوب ہے، عربی زبان میں اس کی ضرورت ہوتی ہے، اردو زبان میں اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی۔ من بعد، بعد، ایمانی ہی، اپنے ایمان کے، من بعد ایمانی ہی، اپنے ایمان کے بعد، من کفر باللہ من بعد ایمانی ہی، جو شخص اللہ کے ساتھ کفر کرے اپنے ایمان کے بعد، یعنی مرتد ہو جائے۔ اب اس کی سزا بیان کرنے سے پہلے اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی، اللہ پاک نے سزا بیان کرنے سے پہلے جملے کو روک دیا، اور درمیان میں جملہ معترضہ اسے کہتے ہیں، اصل کلام روک کر کوئی اور بات کرنا، استثنائی صورت بیان کر دی، رخصت بیان کر دی، فرمایا اللہ، سوائے من اس کے جسے اکرہا، مجبور کیا جائے، اکرہا فعل مجہول ہے، اکرہا جسے مجبور کیا جائے، جیسے آتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کسی کو
مجبور کر کے مسلمان کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، مسلمان ہونے کے بعد اسلام پہ عمل کروانے کے لیے جبر کر سکتی ہے، اسلامی حکومت بھی کر سکتی ہے، والدین بھی کر سکتے ہیں، الا من اکرہ، سوائے اس کے جسے مجبور کر دیا جائے، وقلبہ، اور بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، یا اس حال میں کہ قلبہ، اس کا دل، مطمئن ہو، دل پورا مطمئن ہے، کس پر؟ بالایمان، ایمان پر پوری طرح مطمئن، سیٹسفائی ہے، ولیکن، اور لیکن، من شرح بالکفری، جو کھول دے، من شرح، جو کھول دے، اوپن کر دے، بالکفری، کفر کے لیے، کیا کھول دے؟ صدرن، سینہ، اور لیکن جو کفر کے لیے سینہ کھول دے، یعنی دل سے کفر اختیار کر لے، اس کی بات الگ ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے اس کی جو اندر سے ایمان پہ پورا مطمئن، اوپر سے اسے کفر کا جملہ بولنے کے لیے مجبور کر دیا گیا۔ اچھا جی، اب یہ درمیان میں تھا جملہ معترضہ، رخصت۔ اب اصل جملہ اس کی طرف دوبارہ آتے ہیں، وہ کیا تھا؟ پیچھے تھا من کفر باللہ من بعد ایمانہ، اب اس کا تعلق ہے اس آخری جملے سے، فعلیہم، تو ان لوگوں پر، غضب من اللہ، اللہ کا بڑا غضب ہے۔ غضب کی تنوین کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں بڑا غضب ہے، بھاری غضب ہے، غضب، غصہ، ناراضگی، وَلَهُمْ، اچھا یہ اللہ کی طرف سے جو غضب ہے، اس کی تشریح صحیح بخاری کی حدیث میں آتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنی سمجھ، سوچ، آزادی کے ساتھ دین اسلام قبول کرے، جبر بھی کوئی نہیں آ سکتا، سوچ سمجھ کے کرنا پہلے، اگر کر لیا تو فرمایا کہ اب جو دین اسلام کو چھوڑ کر کفر کی طرف جائے گا نا، اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اگر اسلامی حکومت ہوگی، اسلامی حکومت اسے قتل کرے گی، مرتد کو۔ یہ ہو گیا اس پر غضب من اللہ، اللہ کا غضب ہے، یعنی دنیا میں یہ غضب کی سزا، اس کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی، قتل۔ وَلَهُمْ، اور آخرت کا عذاب، وَلَهُمْ، اور ان لوگوں کے لیے، عذاب، عذاب ہے، عظیم، بہت بڑا۔ وہ کتنا بڑا ہے آخرت کا عذاب، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا من، اللہ ہمیں مرتے دم تک اسلام پر، ایمان پر قائم رکھ۔ ذالک، یہ بازر بھی اس لیے ہے، اس سبب سے ہے، انا، کہ بے شک انہوں نے، انا، کہ بے شک انہوں نے، استحبو، محبوب رکھا، محبت کی، محبوب رکھا، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، استحبو کے اندر جو سین تا زائد حروف ہے نا، ان کی وجہ سے اس میں مبالغہ پیدا ہو، استحبو، بہت محبوب رکھا، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، علی الآخرتی، آخرت پر، یا آخرت کے مقابلے میں۔ یہ اس لیے ہے دنیا میں مرتد کی سزا قتل، اور آخرت میں اللہ کا بہت بڑا عذاب۔ یہ سزا اس لیے ہے دنیا و آخرت میں کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں محبوب رکھا۔ دنیا کے چند روزہ مفاد کی خاطر ہی ایسا کیا ہوگا نا، کہ چلو جی آپ مرتد ہو جاؤ، پھر جاؤ، کچھ مفاد مل جائے گا، 4 دن ادھر گزار لیے، 4 دن ادھر، پھر 4 دن ادھر، پھر 10 دن ادھر۔ فرمایا اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں محبوب رکھا، بلکہ بہت محبوب رکھا۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، ایک اور سزا، وَأَنَّ اللَّهَ، اور اس لیے کہ بے شک اللہ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، نہیں راہ پر چلاتا، القوم الکافرین، کافر لوگوں،
پھر ایسے لوگوں کو جو مفادات کی خاطر ایمان چھوڑ دیں، اسلام چھوڑ دیں، اللہ پھر ایسے لوگوں کو راہ ہدایت کی توفیق نہیں دیتا۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، یا ترجمہ کر سکتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں، الذین طبع اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، طبع اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، سیل لگا دی اللہ نے۔ سیل مہر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ڈیسائیڈ کر کے، فیصلہ کر کے، بند کر کے اس کے اوپر مہر لگا دیا، مطلب یہ بات پکی ہے، اب یہ کھل نہیں سکتا۔ طبع اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، وسمعہم، اور ان کے کانوں پر، وابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، ان کے ویژن پر۔ یہی ذرائع ہے نا حق بات کو سمجھنے، سننے، قبول کرنے کے، غور و فکر کے۔ تو اللہ پاک یہ سارے راستے بند کر دیتے ہیں ان کے لیے، کیونکہ انہوں نے ہدایت کا راستہ خود اپنے اوپر بند کیا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں۔ اللہ اکبر، ایمان سے، اسلام سے غافل۔ لا جرم، کوئی شک نہیں، ایشورلی، انہم، کہ بے شک وہ، فی الآخرۃ، آخرت میں، ہم الخاسرون، وہ ہی خسارہ اٹھانے والے۔ یہ ہم جو دوبارہ آیا اس کی وجہ سے ہی کا معنی پیدا ہوا، ہم الخاسرون، یہ ہی خسارہ پانے والے، جیسے سورۃ العصر میں فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان نقصان میں، خسارے میں، سوائے ان لوگوں کے جو چار کام کر لیں۔ تو انہوں نے وہ چار کام کیے نہیں، بلکہ ایمان کی دولت اللہ نے ایک دفعہ عطا بھی کر دی، پھر اس کو ٹھکرا کر واپس کفر کی طرف چلے گئے، تو ان کا خسارہ تو پھر یقینی تھا نا۔ ثم پھر، ان ربک، بے شک تیرا رب، للذین، لوگوں کے لیے۔ تو یہاں سے ایک اور گروہ کا تذکرہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ لوگ تو وہ تھے نا کہ جو ایمان پر ڈٹے رہے، جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا، انہوں نے رخصت اختیار نہیں کی۔ کچھ لوگوں نے رخصت اختیار کی، زبان سے کچھ کفریہ جملہ بول دیا لیکن دل مطمئن تھا۔ کچھ لوگ وہ تھے کہ جو تھوڑا سا اندر سے بھی تھوڑے بہت اپنے ایمان کے لحاظ سے کمزور پڑ گئے، ہل گئے، کافروں کے ظلم و ستم کو دیکھ کے، مخالفتوں، پریشانیوں کو دیکھ کے تھوڑے بہت اندر سے وہ ہل گئے، لیکن پوری طرح وہ کفر کی طرف بھی نہیں گئے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد جب اللہ پاک نے ہجرت کا ماحول بنا دیا، انہوں نے کہا چلو یہ آپشن اچھا ہے، اب ہم اپنے آپ کو قائم رکھ سکیں۔ پھر انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ہجرت کر لی اور وہاں جا کے جہاد بھی کیے اور ایمان پر، اسلام پر مدینہ میں جا کر قائم بھی رہے۔ تو ایسے لوگوں کی جو مشکل حالات کے اندر تھوڑی بہت ایمان کے اندر کمزوری آئی تھی نا، اللہ پاک نے وہ بھی معاف کرنے کا اعلان کر دیا، ہجرت کی برکت، جہاد کی برکت۔ فرمایا ثم پھر، ان ربک، بے شک آپ کا رب، للذین، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہاجروا، ہجرت کی یا وطن چھوڑا، من بعد، بعد اس کے، ما کے، یا جو، فتنو، وہ فتنے میں ڈالے گئے، بعد اس کے کہ وہ فتنے میں ڈالے گئے تھے، مکہ میں رہتے ہوئے وہ فتنے میں ڈال دیے گئے تھے، فتنے میں مبتلا ہو گئے تھے، ایک دفعہ تھوڑا بہت اندر سے ہل گئے تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے ہجرت کر لی، وطن چھوڑ دیا۔ ثم جاہدوا، پھر وہ جہاد بھی کرتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے، وصبروا، اور انہوں نے صبر کیا۔ صبر سے مراد یہاں ڈٹ گئے، پھر ہجرت کرنے کے بعد جہاد بھی کیے اور جہاد میں آنے والی مصیبتوں پر صبر کیا اور ایمان پر، اسلام پر مرتے دم تک ڈٹے رہے۔ صبر کا معنی ڈٹ جانا بھی ہوتا ہے۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب، من بعدہا، اس کے بعد، اس ہجرت کے بعد، لم زبر لا، یقیناً، غفور الرحیم، بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان۔ چلو کوئی بات نہیں، یہ بندہ ہجرت کر کے آ گیا، جہاد شروع کر دیا، تھوڑی بہت اس مکی دور کی زندگی کی جو اس کی تھوڑی بہت کمی کوتاہی تھی، ایمان میں متزلزل ہوا تھا، اس کو معاف کر دیا اللہ پاک نے، یہ اس کی رحمت ہے۔ اور فرمایا کہ یہ بخشش، یہ رحمانیت، رحیمیت
کس دن کے لیے ہے؟ کس دن معاف کروں گا ان کو؟ یوم، جس دن تأتی آئے گا، کل نفس، ہر نفس، یاتی کی بجائے تأتی، یہ تا مؤنث کی تا ہے کیونکہ نفس مؤنث ہے عربی زبان میں۔ یوم تأتی، جس دن آئے گا، کل نفس، ہر شخص، تجادلو، کہ وہ جگڑ رہا ہوگا، اس حال میں آئے گا کہ تجادلو، وہ جگڑ رہا ہوگا، مجادلہ، دلیلیں دینا، عذر پیش کرنا، عن نفسہا، اپنی طرف سے، کسی کی طرف سے نہیں جگڑ رہا ہوگا، ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی نا، اپنی صفائیاں ہر بندہ دے رہا ہوگا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہی دلائل دے رہا ہوگا، وکالت کر رہا ہوگا۔ اس دن یعنی نفسا نفسی کے اس دن میں جب کسی کو کچھ نہیں سوچ رہا ہوگا، اس دن اللہ پاک ان ہجرت کرنے والوں، جہاد کرنے والوں کو اور ڈٹ جانے والوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، ان پر رحم فرما دے گا۔ وَتُوَفَّى، اور پورا دیا جائے گا، اور جس دن پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر شخص کو، ما عملت، جو اس نے کیا، وہم، اور وہ، لا یظلمون، ظلم نہ کیے جائیں گے، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس دن کا تھوڑا سا تعارف بھی کروا دیا۔ اس دن نفسا نفسی کی کیفیت ہوگی، ہر نفس کو پورا دیا جائے گا، عدل و انصاف ہوگا، کسی پہ ظلم نہیں ہوگا۔ اس دن اللہ پاک ان لوگوں کو، ہجرت کرنے والوں کو، اپنی رحمت سے، اپنے غفور اور اپنے رحیم ہونے کی وجہ سے معاف فرما دیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی فتنوں کے اس دور میں رہتے ہوئے، جو ہمارے ایمان میں بھی کچھ تھوڑی بہت لغزشیں، کمزوریاں آ جاتی ہیں، اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت سے قیامت کے دن معاف فرما دے، اور اللہ ہمیں دین اسلام پر اور کلمہ توحید پر مرتے دم تک ثابت قدم رکھے۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یہ اتنا جملہ بار بار پڑھا کر، چلیں پوری دعا نہیں یاد تو اتنی ہی پڑھ لیں۔ توفنی مسلما، اللہ مسلمان ہونے کی حالت میں فوت کرنا، فرما بردار ہونے کی حالت میں فوت کرنا، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور اللہ مجھے اپنے نیک صالح بندوں کے ساتھ ملا لینا۔ اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔